امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا ولئن شئنا لنذهبن بالذی اوحینا الیک ثم لا تجد لک به علینا وکیلا الا رحمتا من ربک ان فضلہ کان علیک کبیرا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اور سوال کرتے ہیں وہ آپ سے روح کے بارے میں۔ اے نبی آپ فرما دیجئے روح من امر ربی، وہ میرے رب کا حکم ہے۔ وما اوتیتم من العلم، اور نہیں دیا گیا تم کو علم الا قلیلا، مگر تھوڑا سا۔ وَلَئِن، اور البتہ اگر شئنا ہم چاہیں، لنذهبن، ضرور بھی ضرور لے جائیں، بالذی، اس چیز کو جو وحی کی ہم نے آپ کی طرف، ثم لا تجد لک، پھر نہیں پائیں گے آپ اپنے لیے بھی اس کے ساتھ ہمارے خلاف وکیلا، کوئی کارساز، کوئی کام کرنے والا، کوئی وکیل۔ الا رحمتا من ربک، مگر رحمت ہے تیرے پروردگار کی طرف سے، ان فضلہ کان علیک کبیرا، بے شک اس کا فضل وہ ہے آپ پر بہت بڑا۔ میرے دوستو، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہودیوں نے براہ راست یا یہودیوں کے ذریعے سے مشرکین مکہ نے 3 سوال کیے۔ یہ جو آیت مبارکہ ہے نا، یسألونک عن الروح، اس کے بارے میں اصل میں مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ مکی صورت میں، یہ مکی آیت بھی ہے، اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ مدنی آیت ہے۔ اس کے مکی اور مدنی ہونے میں اختلاف ہو گیا، اس لیے زیادہ تر مفسرین نے پھر اس کے اوپر یہ رائے قائم فرمائی ہے، یہ فرمایا کہ یہ آیت 2 مرتبہ نازل ہوئی، ایک مرتبہ مکہ میں نازل ہوئی، ایک مرتبہ مدینہ میں نازل ہوئی، کیونکہ قرآن پاک کی بہت ساری آیات ہیں جو مکرر نازل ہوئی ہیں، 2 بار نازل ہوئی ہیں، مکہ میں بھی نازل ہوئی ہیں اور پھر مدینہ میں بھی نازل ہوئی ہیں۔ بات سمجھا رہی ہے؟ 2 بار نازل ہوئی ہیں۔ یسألونک عن الروح، اگر یہ سوال مشرکین نے کیا تو پھر اس آیت کا پس منظر یہ ہوگا کہ یہودیوں نے مشرکین مکہ سے کہا کہ تم نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت ابھی مکہ میں ہی تھے، 3 سوال کرنا۔ اگر انہوں نے تینوں سوالوں کے جواب صحیح دے دیے تو وہ نبی نہیں ہے۔ اگر انہوں نے تینوں سوالوں کے جواب صحیح دے دیے تو وہ نبی نہیں ہے۔ اگر تینوں سوالوں کے جواب صحیح نہیں دیے تو بھی وہ نبی نہیں ہے۔ اگر انہوں نے 2 سوالوں کے جواب صحیح دیے، 1 سوال کا جواب نہ دیا تو سمجھ لینا کہ وہ نبی ہے۔ اب یہاں پر امتحان تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جبکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تینوں سوالوں کے جواب بھی دے سکتے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام تینوں سوالوں کے جواب نہ بھی دیتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو امتحان میں ڈالا انہوں نے کہ اگر تینوں سوالوں کے جواب دے دیے تو سمجھو کہ نبی نہیں ہے، اگر تینوں سوالوں کے جواب نہ دیے تو پھر بھی سمجھ لینا کہ نبی نہیں ہے، اور اگر 2 سوالوں کے جواب دیے، 1 سوال کا جواب نہ دیا تو سمجھ لینا نبی ہے۔ اب وہ 3 سوال کون سے تھے؟ نمبر 1، انہوں نے سوال کیا کہ روح کیا چیز ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بارے میں جواب دیا من امر ربی، میرے رب کا حکم ہے۔ دوسرا سوال کیا کہ وہ آدمی کون تھا جس نے پوری دنیا کا چکر لگایا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ذوالقرنین تھے۔ تیسرا سوال کیا کہ وہ کون لوگ تھے جو غار کے اندر چھپ گئے تھے، غار کے اندر چلے گئے تھے؟ آپ نے اصحاب کہف کا نام لیا، باقاعدہ طور پہ ان کا سارا واقعہ بیان فرمایا، قرآن پاک نے بھی پورا واقعہ ان کا بیان کیا، بلکہ پوری سورت کا نزول فرمایا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سوالوں کا جواب درست دیا، 1 سوال کا جواب آپ نے نہیں دیا۔ روح کے بارے میں فرمایا من امر ربی، یہ میرے رب کا حکم ہے۔ جب یہ 3 سوال آپ کے پاس پہنچے، آپ نے 2 کا جواب دیا، 1 کا جواب نہیں دیا، تینوں جواب یہودیوں کے پاس پہنچے تو یہودی سمجھ گئے کہ یہ آخری نبی ہے اور نبی برحق ہے۔ بات نہیں سمجھی؟
اب مشرکین مکہ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، اے نبی آپ فرما دیجئے روح جو ہے وہ میرے رب کا حکم ہے، وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور نہیں دیا گیا تمہیں علم اس کے بارے میں مگر تھوڑا سا۔ وہ تھوڑا سا علم کیا ہے؟ وہ تھوڑا سا علم یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے روح کے بارے میں قرآن پاک میں جتنی بھی آیتیں نازل فرمائی ہیں، جیسا کہ سورہ قدر کے اندر اللہ فرماتے ہیں تنزل الملائکۃ والروح، کہ اترتے ہیں فرشتے اور روح۔ اب وہاں پر روح سے مراد کیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مطففین میں کس کا تذکرہ فرمایا؟ روح کا تذکرہ فرمایا۔ اور اسی طریقے سے بے شمار احادیث میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے روح کا تذکرہ فرمایا کہ جب روح کو انسان کے جسم سے نکالا جائے گا، کھینچا جائے گا۔ اب روح ہے کیا؟ روح ہے کیا؟ میرے دوستو، روح جو ہے وہ ایک لطیف چیز ہے۔ لطیف سمجھتی ہے نا؟ یعنی روح جو ہے وہ مادہ بھی نہیں ہے، مادہ سمجھتی ہیں؟ بہنے والی چیز، لیکوڈ چیز۔ روح جو ہے وہ ثقیف بھی نہیں ہے، یعنی جسمانی چیز کہ ہم اس کو کہیں کہ یار یہ جسم ہے۔ روح جو ہے وہ مادہ بھی نہیں ہے کہ وہ ہم دیکھیں کہ یار یہ لیکوڈ چیز پڑی ہے گلاس کے اندر، یہ روح ہے۔ روح جو ہے وہ لطیف ہے۔ لطیف کا مطلب کیا ہے؟ ایسی چیز ہے جو نظر نہ آنے والی ہو لیکن اس کا وجود ہو۔ ایسی چیز جو نظر نہ آنے والی ہو لیکن اس کا وجود ہو۔ اس کو ایک مثال سے سمجھے کہ دنیا میں ایک ایسی چیز ہے جو نظر نہیں آتی لیکن ساری دنیا کا نظام اس کے اوپر چل رہا ہے۔ اگر وہ دنیا سے اس وقت ناپید ہو جائے تو پوری دنیا کروڑوں سال پیچھے چلی جائے۔ اگر وہ چیز اس وقت دنیا سے ناپید ہو جائے، ابھی اسی گھڑی ناپید ہو جائے، تو یہ جو اربوں خربوں ڈالر اور اربوں خربوں کی جتنا بھی نظام ہے، یہ سارے کا سارا 0/0 ہو جائے اور سارا نظام پیچھے چلا جائے، کروڑوں سال ہم پیچھے چلے جائیں۔ اتنی ضرورت ہے اس کی، لیکن وہ نظر نہیں آتی۔ کیا بلا؟ کرنٹ، بجلی۔ اب یہ کرنٹ ہے، کبھی کسی نے دیکھا ہے؟ کوئی اس کا وجود بیان نہیں کر سکتا کہ یار یہ کرنٹ ہوتا ہے، نظر نہیں آتا۔ لیکن اگر یہی کرنٹ سارے دن کے لیے بھی نہیں، صرف آدھے گھنٹے کے لیے پوری دنیا سے غائب ہو جائے تو پوری دنیا کا نظام کیا ہو جائے؟ ہم کروڑوں سال پیچھے چلے جائیں، تباہ و برباد ہو جائے، ہر چیز کیا ہو جائے؟ تہس نہس ہو جائے۔ آسمان پر اڑتے ہوئے جہاز چند لمحوں کے اندر زمین پر گر پڑے، کیونکہ یہ سارے برقی لہروں کے ذریعے سے کیا ہوتے ہیں؟ کنٹرول ہو رہے ہیں۔ جب نظام تعلق ختم ہو جائے گا کنٹرول روم کے ساتھ تو سارا کا سارا نظام ہی تباہ ہو جائے گا۔ یہی مثال ہے روح کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح کو پوری دنیا کے اندر وجود بخشا ہے، لیکن اس روح کو ہم دیکھ نہیں سکتے۔ وہ روح غائب ہے۔ اس کو کہتے ہیں لطیف چیز۔ انسان کے جسم کے اندر ہے، میرا جسم جو چل رہا ہے وہ روح کی بدولت چل رہا ہے۔ اگر جسم کے اندر سے اس کو نکال دیا جائے تو مجھے کوئی بھی کیا کہتے ہیں اس کو زندہ انسان نہ کہے، کوئی میرا نام لے کر نہ پکارے۔ اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ میرا نام بھی میری روح کی وجہ سے ہے۔ مرنے کے بعد جس وقت آنکھیں بند ہوتی ہیں تو کوئی بندہ نہیں کہتا یار فلاں کی آنکھیں بند کر دو، میت کی آنکھیں بند کر دو، میت کو اٹھا کے ادھر لے آؤ، میت کو غسل دو، میت کو کفن دو، میت کو کندھا دو، میت کو یہاں لے جاؤ، میت کو یہاں لے جاؤ، میت کو یہاں لے جاؤ۔ کبھی کسی کا نام نہیں ہے؟ یعنی اگر میرا اور آپ کا نام بھی ہے وہ بھی روح کی بدولت ہے، جسم کا کوئی نام نہیں ہے، جسم کی کوئی حیثیت اور اوقات نہیں ہے۔ پھر روح کے اندر دو چیزیں پائی جاتی ہیں، ایک روح کے اندر پایا جاتا ہے نفس، ایک روح کے اندر پایا جاتا ہے قلب۔ جو انسان کی روح میں نفس پایا جاتا ہے وہ انسان کی روح کو گناہ کی طرف لے کر جاتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ انسان کا جسم جو ہے وہ انسان کو گناہ کی طرف لے کر نہیں جاتا، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا۔
میرا اور آپ کا جو جسم ہے یہ ہمیں گناہ کی طرف نہیں لے کر جائے گا، کیونکہ جب ہمارے جسم سے روح نکلے گی تو ہمارا جسم نہ گناہ کر سکتا ہے نہ نیکی کر سکتا ہے، حیثیت ہی کوئی نہیں ہے۔ اصل گناہ کی جو بنیاد ہے وہ کیا ہے بھلا؟ روح ہے نا، روح۔ اصل گناہ کی بنیاد کیا ہے؟ روح ہے، انسان کا جسم نہیں ہے۔ تو روح جو ہے وہ اس کی دو قسمیں ہیں، ایک روح جو ہے وہ گناہ کی طرف لے کر جاتی ہے، اسے کہا جاتا ہے نفس، اور ایک روح اللہ کی معرفت کی طرف لے کر جاتی ہے، اسے کہا جاتا ہے قلب۔ پھر قلب کے مقام ہیں، قلب کے کیا ہیں؟ درجات ہیں، کہ جو سب سے ہلکا، جس کو سب سے کم معرفت ہوتی ہے اس کو قلب کہا جاتا ہے، جس کو اس سے زیادہ معرفت ہو جاتی ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ سر، پھر خفی، پھر اخفا۔ یہ قلب کے مقام ہیں، جتنی زیادہ اللہ کی معرفت ہوتی جاتی ہے اتنا زیادہ اس کا درجہ اور مقام بڑھتا چلا جاتا ہے۔ جو بالکل اللہ کی معرفت میں ڈوبا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں اخفا، یعنی بالکل دنیا سے اس کو کوئی تعلق نہیں ہے، بس وہ ہر وقت اللہ کی یاد میں مست رہتا ہے۔ اب یہاں سے ایک اور مسئلہ بھی ثابت ہو گیا، یہ میں نے آپ کو اس لیے سمجھا دیا تاکہ کم از کم اپنے جسم کا انسان کو پتہ چلے کہ یار ہمیں اللہ نے کتنا کچھ عطا فرمایا ہے۔ بات نہیں سمجھے؟ ہم کتنا اللہ نے ہمیں ہمارے اوپر احسان کیا، کتنی نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی۔ اب یہاں پر ایک اور بات سمجھیں، اس تفسیر سے عذاب قبر کا مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ یہ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں نا کہ جی جسم کو گناہ سزا کیوں ہوتی ہے، قبر کے اندر جو عذاب ہوتا ہے جسم کا کیا قصور ہے؟ قبر کے اندر جو عذاب ہوتا ہے جسم کا کیا قصور ہے؟ جسم کو تو عذاب ہوتا ہی نہیں ہے، اصل مسئلہ ہی روح کا ہے۔ آپ دیکھتے جائیں ذرا، میں چھوٹی سی ایک بات کرتا ہوں، قبر کے اندر عذاب ہوگا کس کو؟ روح کو۔ جب روح جسم کے اندر آئے گی تو عذاب ہوگا، اور اگر روح جسم کے اندر نہیں آئے گی تو عذاب نہیں ہوگا۔ جسم تو وہی ہے جو قیامت کے دن پھر اسی طرح اٹھا لیا جائے گا۔ اگر جسم کو عذاب ہوتا تو جسم تو جلا ہوا ہوتا، لیکن جسم قیامت کے دن اسی طرح اٹھا لیا جائے گا۔ پھر جب جہنم کے اندر انسان کو پھینکا جائے گا، جو مسلمان انسان ہوگا جب وہ جہنم سے نکالا جائے گا جسم ویسے کا ویسا پھر باہر آ جائے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ انسان کے جتنے بھی گناہ ہیں وہ جلا دیے جائیں گے، اور وہ گناہ کس کی وجہ سے ہوتے ہیں؟ نفس کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ وہی جسم پھر کیا ہوگا؟ جنت کے اندر چلا جائے گا، اسی جسم کو آگے چلایا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جسم انسان کا جیسے اللہ نے بنا دیا ویسا رہے گا، انسان کے روح کی وجہ سے انسان کے اوپر جو گناہ اس نے کیے ہیں اس کے اوپر اس کا عذاب آتا رہے گا، چلتا رہے گا، وہ دھلتا رہے گا، صاف ہوتا رہے گا۔ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ نفس انسان کو گناہ کی طرف لے کر جاتا ہے، یہ بھی انسان کی روح کا ایک حصہ ہے۔ بالآخر انسان جو کلمہ پڑھنے والا ہے وہ پاک صاف ہو کر وہاں سے کہاں چلا جائے گا؟ جنت میں چلا جائے گا۔ اب سمجھا گیا مسئلہ؟ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تمہیں اس کے بارے میں تھوڑا سا علم دیا گیا ہے، اور یہی علم ہمیں دیا گیا ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے کہ اللہ رب العزت نے روح کو کیا بنایا ہے؟ لطیف اور باریک بنایا ہے۔ یہ علم اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ باقی انشاءاللہ کل کی مجلس میں عرض کریں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو فہم نصیب فرمائے۔ الحمدللہ۔